الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ہم اور آپ جو ہیں جس مہینے سے گزر رہے ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے وہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسلام سے جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان روزہ رکھا کرتے تھے. اسی مہینے میں قیامت کا وقوع ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا. یہی مہینہ ہے جو ہجرت کی تاریخ یاد دلاتی ہے. ہجرت کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی اسلامی کیلنڈر کی شروعات جو ہے اسی مہینے سے ہوتی ہے. صحابہ کرام جمع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور مشورہ کیا کہ یہودیوں کی ایک تاریخ ہے، کیلنڈر ہے، عیسائیوں کا ایک کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر کے آج تک اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہیں. اب 12 مہینوں میں کون سا مہینہ پہلا ہے، کون سا دوسرا ہے، تیسرا ہے، اس کی تعیین، اس کو فکس کیا جاوے. کیونکہ عرب میں حال یہ تھا کہ وہ لوگ آپس میں لڑنا ہوتا تھا، جھگڑنا ہوتا تھا، تو وہ کچھ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینے میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں. اس میں لڑائی جھگڑے یہ نہیں کر سکتے ہیں، بہت بڑا گناہ. عام دنوں میں بھی لڑائی جھگڑا کرنا گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے. تو عرب والے کیا کرتے تھے جب اسلام نہیں آیا تھا تو وہ لوگ لڑائی جھگڑا چونکہ ان کے سال سال چلتے تھے. جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی آنگن میں پانی چلا گیا یا آنگن کی کوئی چیز دوسرے آنگن میں چلی گئی تو بھائی بھائی سالوں سال لڑتے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں. بھائی کی بیوی آپس میں بات نہیں کرتی ہے، بھائی بھائی خونی رشتہ ہو کر کے نہ جانے کتنے سال تک لڑتے ہیں. یہ ہمارے اسلامی طریقہ نہیں ہے، عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے جو لڑتے ہی رہتے تھے. ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ہاں بھائی اگر آپس میں لڑائی ہو گئی، چونکہ برتن ایک جگہ ہو تو بجنا ضروری ہے، برتن ایک جگہ ہو کر نہ بجے ایسا معاشرت میں ہے. لڑائی تو ہوگی، کسی بات پر لڑائی ہوگی، لیکن ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ لڑائی کا غصہ اور آگ جو ہے انسان کا دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ 3 دن کے اندر چوتھے دن پھر وہ لڑائی کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو 3 دن کے بعد آدمی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے معافی تلافی کر لے، محبت سے رہے، سوسائٹی کو خوبصورت بنائے، امت کو خوبصورت بنائے. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اسلام بھول چکے ہیں. خیر، تو یہ عرب لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب ان کو لڑنا تھا سالوں سال تو بیچ میں یہ مہینے آتے تھے 4
تو کیا کرنا، تو وہ ایسا کرتے تھے کہ لڑائی کنٹینیو کرنے کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ محرم کا مہینہ جیسے مثال کے طور پر 2025 میں ابھی آیا ہے تو وہ اب لڑائی ان کو کنٹینیو کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں محرم کا مہینہ ابھی بیچ میں سے کینسل، اب دسمبر کے مہینے میں محرم کا مہینہ آئے گا، ابھی فی الحال جو ہے محرم کے بعد والا مہینہ گنتی کر لو، لڑائی چالو رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور اسلام پھلا پھولا بڑھا آگے، تو اور حضور چلے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کرنا کیا ہے، اسی طرح سے چلتا رہے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جواب الگ الگ دیے، کسی نے کہا کہ یہ فلاں چیز جو ہے بہت ہماری یادگار ہے، ہم اس کو پہلا مہینہ شروع کرتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت حسن و حسین جن کے یاد میں آپ اور ہم آج کل بڑی ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ان دونوں کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے انسان تھے، بڑی ہستی تھے، بڑی شخصیت تھے، ان کی ایک ایک رائے اسلام میں آج تک لکھی گئی، اور ایسے ایسے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت موجود ہیں جبکہ بڑے بڑے صحابہ تھے، تو بڑی شخصیت تھے، انہوں نے رائے دی کہ نہیں، ہجرت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دشمنوں نے، ظالموں نے بھگایا اور مدینے کی طرف آپ ہجرت کر کے چلے، اسلام کے لیے چلے ہیں، اور ہجرت ہونے کے بعد جب مدینے میں پہنچے ہیں وہاں سے اسلام پھلا پھولا ہے، یہ سب سے بڑا دن ہے، لہذا اسی سے تاریخ شروع کی جاوے، اور وہ ہجرت کا مہینہ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی لیے ہمارے اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور یہ انگریزی تاریخ جو ہے جیسے کہ آج 4 تاریخ ہے، انگریزی 4 جولائی، اس کو عیسوی کہا جاتا ہے، اور اسلامی تاریخ جیسے آج 8 محرم الحرام ہے، اس کو ہجری 8 محرم الحرام 1447 ہجری، یعنی آج سے 1447 سال پہلے ہمارے نبی نے 13 سال مکے میں دشمنوں کے درمیان میں، غیر مسلموں کے درمیان میں دین پھیلا کر، تکلیف برداشت کر کے، آج سے 1447 سال پہلے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، تب سے ہماری یہ تاریخ شروع ہوئی۔ تو خیر میرے بزرگوں، اسلامی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں، تو بہت اہم مہینہ ہے یہ، لیکن ہم اور آپ جو ہیں اس مہینے کے اندر، اور ہماری اولاد، ہماری نسلیں جو ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں، اس مہینے کو کھیل تماشا کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بہت ہلکے میں اس مہینے کو لیتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کی روشنی سے ملتا ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، جس میں ہمارے یہاں کوشش کیا جاتا ہے گھول بنانے کی اور آپس میں ایک دوسرے گاؤں میں جانے کی، لاٹھی ڈنڈے تیر و تلوار لے کر کے، اسی دن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن اسی دن آ سکتا ہے، وہی دن ہے، عاشورہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، عاشورہ کی تاریخ ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا، قیامت آنے کا دن، وہ دن تو ڈرنے کا دن ہے، گھبرانے کا دن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی قیامت کا دن ہو۔ تو خیر میں آپ کے سامنے بہت مختصر کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، شاید کہ ہمارے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے دلوں میں اپنے اللہ کے، اپنے رسول کی، اسلام کی محبت اور عظمت ہے، وہ ان باتوں کو لے لے، جن کے دل میں نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ نے قیامت کا دن، میدان محشر کا دن بنا رکھا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ خیر، تو عاشورہ کا دن اس مہینے میں بہت اہم دن ہے۔ عاشورہ بولے تو 10ویں تاریخ، محرم کی 10 تاریخ جو ہمارے یہاں اتوار کو آ رہی ہے، یہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن کہلاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، یہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال جو گزرے ہیں، یعنی 2025 کے 10 محرم الحرام سے 2024 کے 10 محرم الحرام تک کوئی بھی صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے گناہ جو چلتے پھرتے معمولی طریقے سے ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ 10 تاریخ کو جو ہمارے یہاں آنے والا اتوار ہے اس دن روزہ رکھ لے، حضور فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے۔ تو یہ دن، اچھا پھر اس کے بعد جب ہمارے اور آپ کے نبی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینے میں دیکھا کہ یہودی لوگ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں،
تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ہم لوگ تو اللہ کو منانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ یہودی لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے ان سے بلا کر کے ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے، پادری تھے یا جو بھی ہیں، ان کے جیسس تھے، ان لوگوں کو بلا کر کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا، یعنی یہودی کے بڑے بڑے علماء مولانا لوگوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ اسی دن اللہ تھا، وہ بھی یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ آج جو اسرائیل غزہ پر حملہ کر رہا ہے وہ اسرائیل بھی اللہ کو مانتا ہے، وہ مورتیوں کو نہیں مانتا ہے، وہ کسی زمین کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہماری ان کی کس چیز میں اختلاف اور لڑائی ہے وہ الگ مسئلہ ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے میں نہیں رکھ سکتا، انشاءاللہ آئندہ ہمارے پاس کچھ جمعہ ہے، آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ تو یہودی لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو یعنی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ ہمارے نبی کی وجہ سے وہ ہم سے بھی اور اس امت سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ میرے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہی 10 محرم الحرام کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون جو بڑا ظالم گزرا ہے اس دنیا کے اندر، مصر کے اندر، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بہت ظلم کیے، 70,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کروایا، مار دیا، جو ہونے والا بچہ پیدا ہوتا تھا اسے مار دیتا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، فرعون سے بڑا ظالم اس دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا۔ وہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، دنیا میں بڑے بھی ظالم آئے لیکن فرعون اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، کیونکہ اللہ ایک الگ طاقت کا نام ہے، ایک الگ ذات کا نام ہے، اس ذات تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اللہ اور خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو وہ فرعون جو ظلم کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہی 10 محرم کی تاریخ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر ڈبایا، سمندری جو راستے میں تھے اس کو ڈبا کر کے ختم کیا، اور ہم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور چھٹکارا دلایا اس ظالم سے۔ تو اس کے شکر میں ہم جو ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے نبی کا جواب یہ تھا کہ موسیٰ تو وہ تم سے زیادہ تو ہمارے قریب ہیں اور ہم ان کے قریب ہیں، کیونکہ موسیٰ بھی نبی تھے اور میرے اور آپ کے نبی بھی نبی ہیں، تو نبی بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کے۔ تو وہ فرمانے لگے میرے آقا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم ان کے طریقے کو فالو کریں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ پہلے بھی رکھتے تھے لیکن آپ نے ایک اور فضیلت اس میں جوڑ دی کہ ہم بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے۔ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ یہودی کا جو طریقہ ہے روزہ اس دن رکھنے کا، اس طریقے سے ذرا ہٹ کر کے غیروں کا طریقہ ہمارے اسلام میں نہیں آنا چاہیے، حضور کے طریقے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو میں بھی ایک روزہ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا رکھوں گا اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کا کرنا آئندہ سال آپ دنیا میں نہیں رہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا دنیا سے، لیکن صحابہ کرام نے آپ کی بات کو لیا اور یہ کہا کہ آقا نے جب فرمایا تھا کہ آئندہ سال میں بھی روزہ رکھوں گا اور ایک روزہ اس کے ساتھ ملاؤں گا، لہذا امت کو یہ پیغام دیا کہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے جو ہمارے یہاں اتوار کو آ رہی ہے، اس تاریخ کو ایک روزہ رکھنا چاہیے جو حضور کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے یعنی سنیچر کا دن جو ہمارے یہاں آ رہا ہے 10 کے پہلے 9 تاریخ کو یا 10 کے بعد 11 تاریخ کو، چونکہ حضور نے فرمایا تھا اسی لیے ایک روزہ اور ملا لینا یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، لہذا 2 روزہ رکھنا مستحب قرار دیا گیا۔ اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اسلامی طریقہ، یہ ہے رمضان کے، اس میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یہ کام کرنے کے ہیں۔
پھر ایک حدیث میں آتا ہے بڑے ہم میں سے لوگ ہیں جو مالدار بننے کی تمنا کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کما کر جمع نہیں ہوتا۔ حضور نے اس کو فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو جو آدمی اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، یعنی اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا خاطرداری کرے اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں شریعت کے بارے میں، کرنے کا جو کام ہے وہ بالکل پتہ نہیں ہے، جو نہ کرنے کے کام ہیں اس کے بارے میں پورے سال سے تیاری ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان میں یہاں اس کو ہم لوگ لسان بولتے ہیں، دوسرے علاقوں میں اس کو جھنڈا بولتے ہیں، اور کسی علاقے میں اس کو فریرا بولتے ہیں، یہ جو ایجاد ہے یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ کب سے ہو گیا کہ کپڑے کو کھڑا کر دیا، اس کے سامنے جا کر سجدہ کرنے لگے؟ یہ تو اللہ کے درجے میں کپڑے کو ہم نے پہنچا دیا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کس کا طریقہ؟ اسلام کے دشمن جس کو نجدی لوگ کہتے ہیں یا روافض کہتے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 10 محرم کو مسلمان، حضور کے زمانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا زمانہ، یہ بات بھی بیچ میں آ رہی ہے، بہت ضروری ہے۔ یہی 10 محرم الحرام کو جہاں الگ الگ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، اسی میں ایک بہت بڑا اس امت کے لیے صدمہ کا دن وہ یہ ہوا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے چہیتے ناتی نواسے، آپ جس سے بہت پیار کرتے تھے اور کمر سے اوپر جس کی شکل ہمارے نبی کی طرح ملتی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے گھر کے 25 سے بھی زیادہ افراد کو کربلا کے میدان میں، جو کوفہ کی طرف ہے، ملک شام، جو ابھی غزہ یمن ہے، یمن کے بازو میں وہ جگہ ہے، ملک شام ہے، وہاں کوفہ ایک علاقہ ہے، وہاں مسلمانوں نے ہی، جو منافق قسم کے مسلمان تھے، دوغلے قسم کے مسلمان تھے، جن کا چہرہ اوپر سے اسلامی تھا، اندر سے اسلام کے خلاف تھے اور دشمنوں کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا کہ آپ ہمارے یہاں آ جاؤ، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے مدینے میں، آپ کو ستایا جا رہا ہے مدینے میں، آپ یہاں آ جاویں، آپ کے نانا کا دین بھی بچ جائے گا اور آپ جو ہیں آپ بھی بچ جائیں گے۔ لہذا حضرت حسین جو ہیں اپنے چند افراد کو لے کر کے، اپنے خاندان کے، یعنی میرے نبی کے خاندان کے چند افراد کو، جس میں بچہ بھی تھا اور ایک سال کا بھی بچہ تھا اور بیویاں بھی تھی، جیسے ہمارے نبی کی بیٹیاں تھیں، ہمارے نبی کی نواسیاں تھیں، وہ سب کے سب لے کر جب گئے ہیں، بہت مختصر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کربلا کا ایک میدان ہے، وہاں پر جا کر جب ٹھہرے ہیں، دشمن پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا کہ چونکہ میدان جنگ میں جو جنگ لڑی جاتی تھی پہلے، وہاں پانی سب سے اہم دیکھا جاتا تھا کہ جس طرف پانی ہو وہاں پڑاؤ ڈالا جاوے کہ پانی پی کر بھی کم سے کم زندہ رہ کر جنگ لڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے دشمنوں نے پہلے ہی پانی پر قبضہ کر لیا۔ خیر میرے بزرگوں، کچھ دنوں تک بحث و بحث چلی، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے جنگ لڑنے کے لیے ہم تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، ہم تو وہ دین بچانے آئے ہیں جو دین کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، میرے نانا جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کو ہم بچانے آئے ہیں، لہذا آپ ہمارا ساتھ دو۔ لیکن دشمنوں نے ایک نہیں سنا، جنگ ہوئی۔ میرے بزرگوں، وہ 10ویں محرم الحرام سے پہلے سے جنگ شروع ہوئی، اور آخری جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے نبی کے نواسے ہیں، ناتی ہیں، اور آپ میں سے، ہم میں سے ہر کسی کے سردار ہیں، جنت میں ہم سب کا مالک اور سردار جو ہوگا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ وہ حضرت حسین ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، لڑائی بہت گھمسان کی ہے، سب کے سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک بچہ پیدا ہوا وہاں پر خیمے کے اندر، دشمن کی تیر آئی، وہ بچہ لا کر کے حضرت حسین کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان دیجئے اور اس کے نام رکھیے۔ اس کا نام رکھا گیا غالباً عبداللہ، اور نام ابھی رکھ رہے تھے، حضرت حسین کے ہاتھ میں وہ بچہ ہے کہ دشمن کی تیر یہاں لگی اور خون کا چھیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑے۔ حضرت حسین نے ان کو بھی اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، اگر آپ اس کی قربانی پر بھی راضی ہیں تو میں بھی آپ سے راضی ہوں، لیکن میرے نانا کا دین بچ جاوے،
میں شہید ہو جاؤں ہو جاوے، لیکن میرے نانا کا یعنی وہ اسلام جس کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اسلام بچ جاوے، چاہے خاندان کے سب لوگ شہید ہو جاوے۔ تو وہاں لڑائی ہوئی، اس کے بعد عصر کا وقت تھا، نماز پڑھنے کا موقع تھا۔ حضرت حسین نے دشمنوں کو کہا کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے دو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے دو۔ نماز کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی ہے، لیکن دشمنوں نے ایک نہ مانی۔ دشمنوں نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے پڑھو، لیکن ہم تو آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کو جب تک ختم نہیں کریں گے تب تک چھوڑیں گے نہیں۔ چند افراد تھے، حضرت حسین نے ان کو آگے کیا کہ تم دشمنوں کو سنبھالو، میں تب تک نماز پڑھتا ہوں پیچھے کی طرف۔ ہاتھ میں ہتھیار ہے، تلوار ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے گئے، یہاں تک کہ جب آپ سجدے میں گئے ہیں، سجدے میں آنے کے بعد ایک دشمن آیا اور آ کر کے آپ کے گردن پر وار کیا اور گردن کو الگ کر دیا۔ سجدے کے موقع پر جنگ کے حالت میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہاں، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہماری کہاں ہے کچھ بھی پتہ نہیں۔ 10ویں محرم الحرام ہو، 9ویں محرم الحرام ہو، جو بڑی فضیلت کا دن ہے، اس دن کو ہم اور آپ کھیل تماشا بنا رکھے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ کس اسلام نے ہمیں اجازت دی ڈھول بجانے کی؟ کس اسلام نے اجازت دی؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ڈی جے بجا رہے ہیں، ہمارا اسلام نہیں ہے، اور اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں، اور کبھی ہمارا رعب دشمنوں پر نہیں پڑ سکتا۔ ڈھول بجا کر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنوں پر ہم رعب جما دیں، ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا خوف ڈال دے، یہ کہاں کا؟ ہو نہیں سکتا۔ دشمنوں پر رعب کیا جھنڈے لگانے سے ہوتے ہیں؟ دشمنوں پر رعب کیا تیر و تلوار لہرانے سے ہوتے ہیں؟ نہیں میرے بزرگوں، دل کا مالک اللہ ہے، قلوب کا مالک اللہ ہے، چاہے وہ دشمن کے دل ہوں یا آپ کے دل ہوں، ہمارے دل ہوں، سب ہاتھوں میں اللہ کے ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ دل اللہ جیسے چاہتے ہیں اس کے اندر خیالات ڈالتے ہیں، اس کے اندر کبھی خوف آتا، کبھی ڈر آتا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو ہم اللہ کو راضی کریں گے تب تو اللہ دشمنوں کے اوپر خوف اور رعب طاری کریں گے۔ یعنی اچھا جو یہ کہتے ہیں کہ جو جیسے اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ دشمنوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، تو کچھ ہمارے بھائی ہوں گے ان کے دل میں خیال ہوگا یہی مولوی صاحب سب چھکے جب بزدل بنا رلوچ قوم کا، ڈرپوک بنا رلوچ قوم کا، یہ خیال ہوگا آپ کے دل میں، ضرور خیال ہوگا۔ پہلے ڈیفینیشن سمجھیے، بزدل کہتے کس کو ہیں؟ بزدل کس کو کہتے ہیں؟ بزدل ڈرپوک کہنا کہ بہت آسان بات ہے، لیکن ہم اور آپ لڑنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم اور آپ تو دین کی تبلیغ کرنے پیدا ہوئے ہیں، ہم اور آپ تو دشمنوں کو گلے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا خوف پیدا کرنا ہو تو کس سے پیدا کرنا ہے؟ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے دشمنوں کے اوپر جو غلبہ دیا وہ رعب کے ذریعے سے دیا، لیکن حضور کو رعب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ 1 مہینے کی مسافت، یعنی دشمن 1 مہینہ پہلے آتا ہو، وہاں سے چلتا ہو اور حضور یہاں بیٹھے ہوں، اس پر رعب پڑتا تھا کہ محمد کے پاس جا رہے ہیں، گھبراتا تھا۔ وہ کس چیز سے گھبراتا تھا؟ حضور کو رعب کیسے ملی تھی؟ وہ تقوی تھا، وہ اللہ کی فرما برداری تھی۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کتنے افراد ہیں جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ فضائل اعمال کے لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنے خلیفہ کو پوچھا مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں کہ آج 10 محرم کی تاریخ ہے، حضرت حسین اور آپ کے خاندان والے شہید کیے گئے تھے اس دن، تم لوگ کیا کر رہے ہو اس دن؟ انہوں نے کہا حضرت کیا کرنا چاہیے ہمیں معلوم نہیں، بتلائیے۔ ہم تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا کرنا ہے، لیکن افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہم کبھی پوچھتے نہیں کہ کرنا کیا ہے، بس اپنے دل میں جو آیا اس کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کیا کرنا ہے بتلائیے۔ حضرت نے فرمایا 1 محرم سے لے کر روزانہ 1 قرآن پڑھ کر کے میں اللہ کے نبی کے آل کو بخش رہا ہوں کہ کچھ تو نہیں کر سکتے ہم، میدان کربلا میں جنہوں نے شہادت دی تھی اس اسلام کو بچانے کے لیے 1 قرآن روزانہ 30 پارے روزانہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی کے گھر والوں کو پہنچا رہا ہوں۔
یہ عمل کرنے کے ہیں، ثواب کے کام کرنے کے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی آخرت بھی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی اور ہماری دنیا بھی برباد ہوگی۔ جو کر رہے ہیں وہ مقابلہ ہے، آج آپ کریں گے، آئندہ جس کو آپ ڈرانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ ہمیں ان کو اسلام کا پیغام دینا چاہیے تھا، آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں، آگے چل کے وہ آپ کے خلاف کریں گے، محبت کہاں بڑھے گی؟ اسلام کی تبلیغ کہاں ہوگی؟ نفرت ہوگی، اور نفرت بڑھتے بڑھتے نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور ایک چیز میرے بزرگوں، وقت بہت ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے انہوں نے فرمایا، جو ان کے پاس پڑھ رہے تھے اسٹوڈنٹس، ان کو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ تمہارے بڑی عمر کے لوگ ایک ایسے فتنے میں مبتلا ہوں گے، ایک ایسی بری چیزوں میں مبتلا ہوں گے کہ بڑی عمر والے اسی میں بوڑھے ہوں گے، اور جو بچے ہوں گے اس وقت اسی چیز میں نوجوان ہوں گے۔ میں نے اللہ کی قسم کھا کر میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، جب میں نے یہ حدیث پڑھی، ہمیں بالکل، چونکہ ہم بھی بچپن سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، بہت چھوٹے سے ہمیں یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ یہ جو فتنہ ہے جس کو ہم اور آپ محرم کے نام پر، لاٹھی کھیلنے کے نام پر، لسان کے نام پر، ڈھول کے نام پر، کیسیوں کے نام پر، اور نہ جانے کس کس نام پر منا رہے ہیں اور اسلام کا نام دے رہے ہیں، یہ فتنہ، اس میں ہماری بھی بچپن گزری ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے نوجوان ہو گئے، اور ہمارے جو اس وقت یہاں کچھ بوڑھے بیٹھے ہیں وہ بھی اس وقت جوان تھے اور اسی میں مبتلا تھے، وہ بھی اسی میں مبتلا تھے، آج وہ بوڑھے ہو گئے۔ بتائیے حضور کی وہ جو حدیث تھی وہ ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے تھا، روزہ نہیں ہے۔ نماز جس نے، حضرت حسین نے تو سجدے میں سر کٹائے ہیں 10ویں محرم کو، اور ہم اور آپ شراب پینے میں مبتلا ہیں، ہمارے نوجوان شراب میں مبتلا ہیں، اور نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے۔ وہاں ہوتے ہمارے اکابر کہتے تم ہوتے تو سب سے پہلے تم حسین کی گردن کاٹتے، کیونکہ حسین اسلام کی دعوت لے کر آیا تھا اور تم جو چل رہے ہو اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ جیسے آج ہیں ہمارے نوجوان بھائی ہمیں کہیں گے کہ مولوی صاحب الٹا بولی رلو چھے، اس وقت حسین کو کہتے ہیں کہ تم الٹا بول رہے ہو، کرنا تو یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا۔ ہاں، اور ایک نعرہ لگتا ہے ہمارے یہاں، کربلا کا دور ہے جانا ضرور ہے۔ میں نے میرے ایک دوست کو یہ کہا کہ جانا ضرور ہے، کہتے ہیں کربلا بہت دور ہے، مسجد میں 5 ٹائم روزانہ بلایا جاتا، کتنے بار پہنچتے مسجد کو؟ مسجد پہلے قریب ہے، پہلے مسجد تو پہنچ جاؤ۔ 5 وقت کی نماز کو اڑا کر موج کر رہے ہیں، جو حسین سجدے میں سر کٹا رہے ہیں اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور دین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، نفرت پھیلانے کی بات نہیں ہے۔ محرم کے نام پر ہو یا کسی نام پر ہو، آپ یہ کہیں گے وہ لوگ الٹا کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، کرنے دیجئے، وہ ان کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ ایک چیز آخری بتا کر بات ختم کرتا ہوں، جو بہت پوائنٹ کی بات اور بہت اہم بات ہے۔ حضور کے زمانے میں، یعنی ہمارے اور آپ کے نبی کے زمانے میں، جب صحابہ کرام جنگ کے میدان کی طرف نکلتے تھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، جنگ ہوتی تھی باقاعدہ، دشمن کی طرف سے فوج آتے تھے، اسلام والے بھی فوج لے کر جاتے تھے۔ جب اسلام والے، مسلمان فوج لے کر جاتے تھے تو وہ جو دشمن لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو ڈبانے کے لیے وہ راستے میں لڑکیاں نوجوان کھڑی کرتے تھے اور ڈھول تاشے بجاتے تھے، تاکہ مسلمان جس راستے سے گزریں گے ان کی نظر ان غیر محرم عورتوں پر پڑے گی تو حدیث میں ہے کہ جیسے ہی آدمی کسی پر بری نظر ڈالتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ صحابہ ایمان اپنے ان غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالیں گے ایمان ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ ڈھول تاشے پر دھیان دیں گے، حدیث پاک میں ہے کہ گانا بجانا دل میں دوغلا پن پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، برائیاں پیدا کرتا ہے، تو وہ سنیں گے ڈھول تو دل میں بھی برائیاں ہوں گی، ایمان بھی ختم ہوگا۔ پھر یہ مسلمان ہم جس طرح چاہیں گے مسلمانوں کو جو ہے گاجر مولی کی طرح قتل کر کے رکھ دیں گے۔ وہ یہ سوچ کر کے راستے میں ڈھول بجواتے تھے، وہ یہ سوچ کر کے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے راستے میں لڑکیوں کو لگاتے تھے، اور آج مسلمان ڈھول بجا کر اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں۔ سوچئے، بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے، یہ ڈھول بجا کر۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جب ہمارے یہاں محرم منایا جا رہا ہے، ہماری کتنی عورتیں ہیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں، ہر عورت باہر چلی آتی ہے،
دیکھنے کے لیے گول لے لو چاہیے یہاں کرو گول وہاں کرو گول. تو ہماری عورتیں بھی باہر نکل گئی. کس کا طریقہ ہے یہ؟ مسلمان کا یا وہ عرب والے جو دشمن تھے ہمارے نبی کے ان کا؟ آپ خود اپنے فیصلہ کر لیجئے. میں میرا کام سچا اسلام آپ تک پہنچانا. میں نہیں کہتا کہ جو کر رہے ہیں حرام ہے، جو کر رہے ہیں برا ہی. آپ سوچ لیجئے آپ کس کے طریقے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا. اب بھی وقت ہے توبہ کیجئے، اب بھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ حالات بہت برے ہیں. کب قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی، کب ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، کوئی نہیں جانتا. اسی لیے موقع ہے، وقت ہے، اور ایسے ہی موقع پر سچا مومن آزمایا جاتا ہے. شراب پیے جاتے ہیں، برائیاں کیے جاتے ہیں، غلط طریقے نعرے لگائے جاتے ہیں. ایک نعرہ اس وقت ٹی شرٹ پر لکھ کر لگایا جا اللہ 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 کی پناہ میرے بزرگوں، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں. لکھ دیا ٹی شرٹ پر یا حسین. یہ یا حسین لکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہیں اللہ تک تو حسین کو نہیں پہنچانا ہے. یہ شیعہ لوگوں کا کام ہے جنہوں نے وہ حضرت علی کے گھر والوں کو اللہ کے لیول تک پہنچایا ہے. اور ہم لوگ شیعہ کے طریقے پر چل کر کے یا حسین ٹی شرٹ پر لکھ کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم اچھا کام کر حسین کا نام لے رہے ہیں. کاش کہ آپ اور میں حسین کے طریقے پر چل جاتے جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی سجدے میں سر کٹایا ہے. کاش کہ پانچوں وقت ہم اپنی مسجدوں میں سجدے میں سر جھکا دیتے. کاش کہ ہم اپنی دکانیں اذان کے وقت بند کرتے اور آتے ہیں مسجد میں کہ حسین نے یہ طریقہ آیا ہے اپنایا ہے، اور حسین کے نانا کا جو طریقہ ہے وہ ہے سجدے میں سر رکھنے کا، نہ یہ کہ ڈھول تاشے بجانے کا. کاش اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دل میں اپنے نبی کی اور اپنے رسول کی، اپنے صحابہ کی، حضرت حسن و حسین کی محبت سچی عطا فرماوے اور اسلام پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.